دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے، پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یا یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم، کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے، کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا۔ آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھے؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں، کامل، مکمل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ دیکھیں میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا۔ یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی، ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی، یعنی سونا، ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی۔ وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے،
اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبوی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کو میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وفاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا۔ حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے، پھر جو عمر بھر کے رو رہے ہوتے تھے نا، وہ حضور کا ہنسنا دیکھ کے ہی ہنس پڑتے تھے۔ گویا نا جہاں جہاں خزاں ہوتی تھی بہار آ جاتی تھی، جہاں جہاں دکھ ہوتے تھے سکھ آ جاتے تھے، جہاں جہاں بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی، خدا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تو ان کا ہنسنا بڑا باکمال تھا، اور پھر یہ تھا کہ ان کا رونا بھی بڑا باکمال، بڑا باکمال۔ یعنی وہ کبھی رو پڑے اور کبھی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور کبھی ان کے چہرے پر افسردگی آ جائے تو یوں لگتا تھا کہ پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے، کلیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، سمندر نے کہا نہیں اب شور نہیں کرنا، یوں لگتا تھا کہ تتلیاں اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئیں۔ جب وہ کبھی روتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاند کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں کھل کے چمکنا، محبوب تو رو پڑے۔ اور کبھی کریم روئے، آنکھوں میں آنسو آئے، ان کے رونے میں حسن اتنا تھا، کمال اتنا تھا کہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سارے بھید جاننے والا رب پوچھتا ہے کریم سے پوچھو نا، محبوب سے پوچھو نا روئے کیوں ہیں، یہ رو پڑے ہیں کیوں روئے ہیں، سارے بھید جاننے والے مالک کیوں روئے؟ تو محبوب فرمانے لگے جبریل امت کا قیامت کا حساب، قیامت کی گرمی، اللہ تعالیٰ کا کرسی عدالت میں اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہونا، امت کی کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں، ان کو یاد کر کے رو پڑا ہوں، غم امت نے نڈھال کر دیا ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ عزوی سے پیغام لائے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، حضور روئے۔ جب جبریل امین یہ پیغام لے کے لوٹتے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مالک کریم نے کیا فرمایا؟ وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے امید والی آیت یہ ہے۔ روئے حضور اور جناب جبریل پوچھ کر واپس گئے تو رب کریم نے فرمایا جا کے میرے محبوب سے فرما دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ محبوب آپ کو راضی کریں گے، نہ روئیں، آپ کو راضی کریں گے آپ۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کوئی نہیں راضی ہوتا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضور کا ہنسنا بھی باکمال، رو دینا بھی باکمال، ان کا کسی بندے سے محبت سے اٹھ کے گلے لگانا بھی باکمال۔ اور کبھی حضور جلال کریں تو محبوب فرمانے لگے میں نے دعا مانگی ہے، اے اللہ اگر میں کسی کو جھڑک دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ہر زاویے سے، ہر نگاہ سے، میں کیا آپ کو عرض کروں، ہم نے نہ کبھی سیرت بیان کی میری طرح کے لوگوں نے، نہ قوم اس طرح سے سیرت کو پڑھتی ہے۔ سیرت نبوی کا ایک ایک پہلو کبھی کھولا جائے۔ یہ جو زمانے میں بے چینی پائی جاتی ہے نا، بے قراری پائی جاتی ہے، اور ذہنی انتشار ہے، اور فکری الجھاؤ ہے، اور ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، یہ ساری ختم ہو جائیں، ایسا ٹھہراؤ نصیب ہو، جینے کا بھی مزہ آئے اور مرنے کا بھی مزہ ہے۔ اگر حضور کی سیرت مقدسہ کو سمجھا جائے تو محبوب کی زندگی ہر طرح سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ آپ کہیں بھی اور جائیں گے، یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، ہمارے بچے جدید پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں میں فلاں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتا ہوں، جائیں آپ۔ بہت سارے لوگ ایسے انہیں کہیں تو وہ باز نہیں آتے، وہ تجربہ کر کے باز آتے ہیں۔ اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی۔
اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی، نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی۔ یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگے تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنت ہے، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں کی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ داڑھی پگڑی والا ہے۔ وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میرے، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں۔ او یہ سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے، ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا۔ تو سمجھتا ہے 4 5 6 8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی، شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں، فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے، تعارف۔ کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ۔ ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے ڈینگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں، جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے، اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ، اتنی تکلیف میں ہیں۔ امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں، غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا، کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے، پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں، یہ تو امیروں کی باتیں، تگڑے لوگوں کی باتیں۔ یہ سارا عالم اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے، نہ معیشت معاشرت کا ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے۔ یہاں اگر دیانتداری ہو جائے، سچ بولنے والا، بات کرنے والا سچ بولے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے عمل سے، کردار سے، گفتگو سے لوگوں کو سچائی کی بات بتائی۔ میری ملک کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ یہ ہوا ہے کہ ہمیں نہ ہر ادارے کے بارے میں، ہر شخصیت کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کا بد اعتماد کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی پر اعتماد کرنے کو تیار
نہیں کوئی کسی پر اعتماد. آپ کسی کا نام لے لیں, کسی محکمے کا نام لے لیں, مجھے آپ بتائیں پولیس والوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے, چلیں بتائیں وابڈا والوں کے بارے میں رائے کیا ہے, چلیں آپ اپنی بھی ایک آدھ مولویوں پیروں کے بارے میں رائے کیا ہے. بس یہی حال کیا گیا, الا ماشاءاللہ بد اعتماد کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ ایک طبقے کے بارے میں بددیانتی کو فروغ دیا گیا, جھوٹ کو. آج بھی کسی بھی شخص کو آپ لے لیں, اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں. افواہوں کا دور. اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو, دیانتداری کا مظاہرہ کرو. اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو سچ ہی نہیں بولتا, تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے, تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا. کیسے بات سنو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا. بڑا سیانہ آدمی تھا, سمجھدار تھا, معاملہ فہم تھا. اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا, کچھ چیزوں کے نا حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں. اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا, مکے کا سردار, لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں, کوئی سمجھدار سیانہ سردار وزادار آدمی تو لے کے آؤ. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہاں گئے ہوئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے. ان کو بلا کے نا لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں, تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے نا تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا. جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں نہ کرنی ہوتی. وہ صرف ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جدھر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کی بھی. اللہ جانے کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں, ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی نا میں نے رائے مخالف دی. جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں, ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں, غریب ہیں, بات کیا ہے, جنگیں ہوئی ہیں, تو نتیجہ ایک طویل گفتگو ہے. ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا, یہ جوان زیادہ غور کریں گے. سوال پوچھا, ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا. ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا. پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں. اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے, اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں, یہ تو مخالف نہیں مانیں گے, کافر مشرک نہیں مانیں. بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو, بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی. میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں, میری ان سے مخالفت ہے, میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں, وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں, رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں. میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے, سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے, میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے. اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے. ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی, کچھ خطیب بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں یار, اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ. آپ خالی سنتے جائیں نا بھی سبحان اللہ کہیں, پھر بھی گزارا اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد, اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا. ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا. کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی کریں نا. اچھا ہم بولتے ہیں سچ, بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں بولتے. اس نے اتنا جھوٹ بولا, اس نے اتنی کرپشن کی, فلانے نے یہ کرے, دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے. اپنے بارے میں سچ بول, اپنے بارے میں
اپنے بارے میں تو بتا, تو نے کیا 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 ہے, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے, تو کہاں تھا, اپنی بات بتا. ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی نا, اس نے چادر کندھے پہ رکھی اور وہ جانے لگا, تو میں نے کہا یار تو نے اتنی باتیں پوچھی, میں نے اتنے جواب دیے, کوئی نتیجہ, بات کا کوئی ریزلٹ بھی نکلتا ہے نا, کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے, کوئی نتیجہ بتا. تو کہتے ہیں بڑے تحمل سے بردباری سے بادشاہ ہنس پڑا, ہنس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکلا ہے. کہا کیا نتیجہ نکلا, تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا, وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچ ہی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپناؤ. آپ کو پتہ ہے کسی باپ نے کسی مجبوری سے کبھی کہا ہوگا اپنے بیٹے کو چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, کوئی مجبوری ہوگی, اس نے چلے فرض کیا کسی مجبوری کے تحت اس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ باہر جو بندہ آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں. چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے تیری مجبوری تھی, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تو نے ایک دفعہ اپنے پتر سے کہا تھا نا جھوٹ بول دے میں گھر نہیں, پھر تو ساری زندگی منت کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی سچ نہیں بولے. اتنی بڑی بیماری ہے یہ, گھر توڑتی ہے, گھر یہ قبیلے توڑتی ہے, رشتوں کو کمزور. کیوں جھوٹ بولتے ہو رشتہ کرتے وقت کہ بچہ یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صاف ستھری 2 ٹوک بات کرو. اتنا بڑا رشتہ میاں بیوی کا جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں جھوٹ پر قائم کرتے ہو. بیٹی کے والدین بھی اللہ ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے, بعد میں کہتے ہیں لڑکے والے لالچ کرتے ہیں. آپ نے پہلے لالچ خود پیدا کیا, کیوں کہانیاں سنائی. اتنا اہم رشتہ جس کی بنیاد پر سارا گھر چلنا تھا, وہ رشتہ ہی بد اعتمادی پر قائم ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو سکون کیسے آئے گا. اپنی زندگی میں سچ لاؤ, دولت لانے سے زیادہ ضروری سچ لانا ہے. گھر میں مہنگی چیزیں لانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں سچ لے آؤ, دیانتداری لے آؤ, گھر بھی بچ جائے گا, قبیلہ بھی بچ جائے گا. ذمہ داری سے کہتا ہوں سچ بولو, دیانتدار ہو جاؤ, ملک بھی بچ جائے گا. اس امت کا بھلائی اس کام میں ہے, یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے.